جی بھی الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے ایوان وزیر اعظم میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھوڑ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ کانفرنس میں عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبرز کو مدعو کیا گیا تھا مگر کوئی شریک نہیں ہوا۔ مہاجرین نشستوں کے معاملے پر اتفاق رائے کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، تمام معاملات مذاکرات سے حل کیے جائیں گے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات مقررہ مدت میں ہوں گے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن آزاد کشمیر اسمبلی مہاجر نشست اور سابق وزیر خزانہ عبدالماجد خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ خان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مہاجر سیٹیں کیوں ختم نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ مہاجر سیٹوں کا پہلے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ تحریک آزادی کے ساتھ کیا لنک ہے۔ بیسکلی یہ جو ریفیوجیز تھے یہ کوئی آج سے پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ جب 47 میں اس حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو اس وقت ایک بہت بڑی تعداد تکمیل پاکستان کی غرض سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر میں آئی۔ آزاد کشمیر کے اندر آپ کو پتہ لینڈ ہولڈنگز اتنی نہیں ہیں، لہٰذا ان کی تعداد کو پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کیا گیا۔ اس میں 2 قسم کے ریفیوجیز تھے، ایک جو ویلی سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے اور ایک جموں کا میسیکر اگر آپ کو یاد ہو تو جموں میں 2-2.5 لاکھ لوگوں کی قربانی دی گئی تھی۔ اس وقت ہندوستان نے وہاں پر لوگوں کو شہید کیا تھا۔ ایک میسیو لیول کے اوپر مائیگریشن ہوئی جو آپ کے سیالکوٹ، گوجرانوالا، لاہور اور اس کے ساتھ کیونکہ سیالکوٹ کا بارڈر جموں کے ساتھ لگتا ہے تو ایک میسیو مائیگریشن وہاں سے ہوئی۔ تو بیسکلی ان کو ریپرزنٹیشن دی گئی کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ہندوستان ایک میٹر لے کے گیا کشمیر کے اوپر کہ اس کو پلیبسٹ کے ذریعے استصواب رائے کے ذریعے حل کیا جائے گا، تو اس کا سٹیٹس ڈسپیوٹڈ کر دیا گیا اور اسی کی کنٹینیوشن میں ان ریفیوجیز کی جو ریپرزنٹیشن ہے یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بھی ہے، کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ بھی ہے، اور ان کو یہ رائٹ آف ووٹ دیا گیا تھا کہ یہ جو پاکستان کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر یہ 12 سیٹیں ہیں جس میں 6 جموں ہیں اور 6 ویلی ہیں، یہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن میں اپنا پورا رول ادا کریں، کیونکہ جب یہ لوگ مائیگریٹ ہو کے آئے تھے تو یہ وہاں پر اپنا رائٹ آف ووٹ سرنڈر کر کے آئے تھے، اپنی پراپرٹی سرنڈر کر کے آئے تھے، اپنے عزیز و اقربا سرنڈر کر کے آئے تھے، اور مقصد تکمیل پاکستان تھا۔ آپ سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ انفورس مائیگریشن تھی، ہندوستان کے ظلم اور بربریت سے لوگوں نے تنگ آ کر تکمیل پاکستان کی غرض سے ایک بہت بڑے لیول کے اوپر یہ مائیگریشن کی تھی۔ یہ بیسکلی ان کی ریپرزنٹیشن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا تو یہ بتائیے گا کہ اشرافیہ کی مراد ہے کیا جس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں بیسکلی اس میں مختلف چیزیں ہیں، اس میں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو اسمبلی کے اندر ممبرز اور منسٹرز کی مراد ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے، جو ججز کی مراد ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی اوور اینڈ ابو چیز لے رہا ہے اس کو ختم کرنے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جب پہلا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا نا، جو ابھی ریسنٹ جس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ کو 38 رکنی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ حکومت پاکستان کی ایک ہائی پاورڈ کمیٹی ریسنٹلی مظفر آباد آئی تھی اور اس نے بیٹھ کے ان کے ساتھ کو 9 گھنٹے سے زیادہ تمام معاملات کے اوپر ڈیلیبریشن کی۔ حکومت آزاد کشمیر کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے، وزیر اعظم بھی تھے، اپوزیشن بھی تھی، اور اس کو بہت باریک بینی کے ساتھ کہ لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ پاکستان جس وقت پہلی دفعہ یہ لوگ باہر آئے اس وقت IMF کا بڑا پریشر تھا، IMF نے بڑی معاشی ریسٹرکشنز آپ کے اوپر لگائی ہوئی تھی، لیکن آزاد کشمیر کے اندر لوگ کیونکہ سڑکوں پہ آ گئے تھے، تو میں خود بھی اس میٹنگ میں موجود تھا جس کو پرائم منسٹر پاکستان نے چیئر کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کہی کہ ہمیں کشمیر کے لوگ زیادہ عزیز ہیں، آپ IMF کی کنڈیشنز کو ہم فیس کرتے رہیں گے، تو انہوں نے ایک ہیوج پیکیج اس وقت دیا جس پہ 3 روپے کی بجلی اور آپ کو سبسیڈائز آٹا آزاد کشمیر کے تمام عوام کو دیا گیا۔ اسی کی کنٹینیوشن میں کچھ چیزیں اور بھی تھی ابھی جن کے اوپر ریسنٹلی جو ہائی پاورڈ کمیٹی آئی ہے، ان کے 37 میں سے 36 مطالبات کو انہوں نے ٹیک اپ کر لیا۔ کچھ اس وقت پروسیس کی وجہ سے انڈر پروسیس ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے، کچھ PSDP کے اندر چلے گئے ہیں، کچھ کی جو فائنلٹی ہے وہ ہو چکی ہے۔ 177 کے قریب ان کے اوپر مقدمات تھے جن کو وڈرا کر لیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ جو لوگ اس میسیکر میں جن کی جانیں گئی تھی ان کو کمپنسیشن دے دی گئی ہے، ان کے ورثاء کو نوکریاں بھی دے دی گئی ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک مطالبہ انہوں نے پکڑ لیا اور اس کو ایگو کا مسئلہ بنا لیا، وہ تھا ریفیوجیز کی سیٹس، جبکہ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس سے پاکستان کی بھی امبیرسمنٹ ہوگی، ہندوستان کو ایک موقع ملے گا کہ وہ پاکستان کے اوپر جنگ ہنسائی کا سبب بنے، اور کشمیر کی وحدت بھی اس سے کمپرومائز ہوگی. رائٹ. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سابق وزیر خزانہ رہے ہیں، کتنے فنڈز جو ہیں ملتے رہے ہیں کوٹے کے مطابق؟ دیکھیں یہ فنڈز کا ایک بیسکلی یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے. مہاجر مقیم پاکستان کے ایک حلقے میں آپ سال میں ان کو 3.25 کروڑ روپے کے قریب فنڈز دیتے تھے، جس میں ایک 1.25 کروڑ روپے ہر ایم ایل اے کو ملتا تھا. تو جو لوکل ایم ایل اے ہے آزاد کشمیر کے اندر، وہ لگ بھگ 2 ارب روپے سال کا لیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کرتا ہے. آزاد کشمیر کا ٹوٹل حجم جو ہے بجٹ کا وہ 310 ارب روپے کا ہے، 3 خرب 10 ارب کا ہے. اس میں سے صرف 24 کروڑ روپے مہاجرین مقیم پاکستان کی ویلفیئر کے اوپر خرچ کیے جاتے تھے. انفارچونیٹلی یہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. اب ہمارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے تکمیل پاکستان کی غرض سے ہجرت کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو ویکیو پراپرٹی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جو وہاں پر مختلف طریقے سے اپنے آپ کو اس نظام کے ایکولائز کر رہے ہیں، ان کو اگر 24 کروڑ روپے حکومت آزاد کشمیر کے ایکسچیکر سے مل رہا ہے، جس کا بڑا حصہ حکومت پاکستان ان کو دے رہی ہے، اگر آپ کا 310 ارب کا بجٹ ہے تو میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں 240 اور 250 ارب حکومت پاکستان دے رہی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان اگر کشمیریوں کی ویلفیئر کے لیے پیسہ دے رہی ہے، اور اگر اس کو مہاجرین مقیم پاکستان کے اوپر ان کی چھوٹی موٹی ویلفیئر کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی اگر کسی کو اعتراض ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ خان صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. آج اسمبلی میں معاملہ جائے گا اور دیکھیں گے کہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. افہام و تفہیم سے ہی حل ہونا چاہیے جو بھی ہو. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.